السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج میں آپ کے لیے بڑا اداس ہو گیا کیونکہ میں نے آج سارا دن ویڈیو نہیں بنائی، اور اس کی وجہ تھی میری عدالت میں بے پناہ مصروفیت۔ تو آج میں کافی بزی تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو دیر سے سلام کر رہا ہوں، لیکن میں بڑا اداس تھا۔ میں نے کہا میں فوراً جو ہے نا گھر آیا اور تیار ہو کے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ میں ویڈیو پہ باتیں کروں۔ دوستو آج بڑی خبریں ہیں، بڑی اچھی خبریں ہیں، بہت اچھی خبریں ہیں۔ آپ کو سارا آج میں شیئر کرتا ہوں سارے دن کا۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ جناب حمزہ شہباز ببر شیر پنجاب کا باہر آ گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت نے کس طرح جو ہے نا حکومت کا، نیب کا یہ مذاق اڑایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں حمزہ کتنے مہینوں سے حمزہ شہباز صاحب اندر تھے۔ آپ یقین کریں کسی کے اوپر کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو پیچھے پڑے اور بندے آنے والے ہیں نا، ان کے اوپر بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ صرف جو ہے نا تھوڑا سا حکومت کا دباؤ ہے، اور دباؤ کی وجہ سے یہ اتنے عرصہ اندر رہے ہیں۔ اور یہ شاہد خاقان عباسی نے تو آپ کو پتہ ہے ضمانت کی درخواست ہی نہیں دی تھی۔ اب نواز شریف صاحب نے ان کو حکم دیا ہے کہ بھئی درخواست ضمانت دو، تو انہوں نے دے دی ہے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کیس تو سب سے زیادہ کمزور ہے کہ ابھی تک 7 مہینوں میں چلان بھی مکمل نہیں پیش کیا گیا۔ یعنی کہ اب ایک چھوٹا سا وقوع ہوتا ہے نا تو پولیس ساری ایویڈنس اکٹھی کر کے چلان ثابت کرتی ہے عدالت میں، یہ چلان ہے جی، یہ اس کے خلاف، یہ وہ بھی ابھی پورا نہیں کیا گیا۔ عبوری چلان اسے کہتے ہیں، عارضی چلان، وہ شاہد خاقان عباسی کے، اور اس کو جب پکڑا تو جناب ملین بلین کی باتیں ہوئی تھیں۔ تو وہ جناب شاہد خاقان عباسی انشاءاللہ تعالی باہر آنے والے ہیں، اور سعد رفیق صاحب کی بھی بیل اور سلمان رفیق کی بیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ہوگی، وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قسم سے آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ سوائے عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عوام کے سامنے ان کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کر کے نا ثابت کر دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں۔ اب سارے میڈیا نے عمران خان کو پھر کرٹیسائز کیا ہے کہ کل یوم کشمیر کے موقع پہ یہ بات کرنے والی تھی، اور اس نے بڑی اچھی فاروق حیدر نے بات کی تھی کہ جناب آپ اتحاد پیدا کریں انڈیا کے مقابلے میں، اور آپ جو ہے وہ تقسیم نہ کریں لوگوں کو، اور آپ اوپر آپ بیٹھیں اور ان کو اتحاد پیدا کریں ساری سیاسی جماعتوں میں، پولیٹیکل لوگوں میں۔ تو اس بات کو بھی عمران خان نے برا بنایا اور کہا کہ جی سبق نہ پڑا مجھے فلانا فلانا، اور میں سر بکف ہوں اور کسی بلا سے لڑا دے مجھے۔ بونگا سا شعر پڑھا ہے اس نے، کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ آج سارے جو نیوٹرل چینل ہیں نا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پہ کیونکہ سامنے انڈیا کھڑا ہے، عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ویسے بھی دوستوں میں عمران خان کو بتاؤں، یہ چوک میں کپڑے دھونے کا عادی ہے۔ چوک میں گھر کے گندے کپڑے ہوتے ہیں نا جو بندہ گھر میں دھوتا ہے، یہ چوک میں دھوتا ہے۔ ادھر ملیشیا گیا تو جناب ہمارے ملک میں کرپشن ہے، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تاجروں کو کہہ رہے ہیں، دعوت دینے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ملک میں آئیں، تو ادھر کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑی کرپشن ہے۔ یار اس کا کوئی کھوپڑی بالکل ہی خالی ہے قسم سے۔ اور جو اصل بات تھی اس کا کل اس نے جواب ہی نہیں دیا، کہ اس فاروق حیدر نے کہا جی کہ امریکہ سے جان چھڑائیں، اس کو ثالث نہ بنائیں، ورنہ وہی حال ہوگا جو فلسطین کا حال ہوا ہے۔ تو دوستو شاہد خاقان عباسی کی بھی ضمانت انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ آسن اقبال صاحب کی بالکل جھوٹا، سارے کیس ہی جھوٹے ہیں۔ آسن اقبال صاحب کی بھی ضمانت ہونے جا رہی ہے، سعد رفیق کی بھی انشاءاللہ ضمانت میرٹ پہ ہوگی، اور پھر جو ہے نا یہ ادھر سے
آج چودھری شجاعت نے کہا ہے عمرے پہ جاتے ہوئے کہ عمران خان اپنے ارد گرد کے سازشیوں کو پہچانیں، ان سے بچیں، دوستوں کے پاس رہیں، سازشیوں سے بچیں، ایک بات۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے، اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی ہے، انہوں نے کہا کہ 15-20 دن میں اچھی خبریں آنے والی ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور مرکز میں وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب، یا جس کو نواز شریف صاحب جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے نا، وہ وزیر اعظم بنے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے، تو مارچ میں یہ ساری تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور یہ افواہیں بڑی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور بھی بڑی افواہیں ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، تو یہ زیادہ تر افواہیں پی ٹی آئی کا بلاگ جو علیحدہ بن رہا ہے نا، فارورڈ بلاگ بنایا جا رہا ہے یا بنوایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا بڑا بلاگ ہے جو اس سے علیحدہ ہو کے ادھر آئے گا، اور اس حکومت کے جو ہے نا وہ دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کسی بھی پرفارمنس نہیں ہے، اور آج انہوں نے کہا جی کہ حکومت 11,000 ارب ڈالر مزید قرضہ لینے کی خواہش رکھتی ہے۔ دوستو جو مہنگائی ہوئی نا، 14% مہنگائی، اتنی جب سے پاکستان بنا اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، 14%۔ یہ سارے حکومتی ادارے اور بین الاقوامی اداروں نے کہا ہے کہ 14% مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے جناب حالات ایسے ہیں کہ حالات سلجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ حکومت سے عن قریب عوام کا چھٹکارا ہونے والا ہے، اور جب چھٹکارا ہوگا تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو پہلے سازشیں ثاقب نثار کے نے کی، سب ملا کے نواز شریف صاحب کو نکالا، نااہل کیا، سب کچھ کیا، اس سب کی جو ہے نا وہ تلافی ہونے والی ہے، تلافی، نقصان کی تلافی ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ ساری اچھی خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور ماشاءاللہ آج آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، تو آپ انشاءاللہ جو لوگ نا امید ہو رہے تھے نا، ان کے لیے ہے کہ وہ نا امید نہ ہو اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ٹھیک ہے؟ تو ساکی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو جناب عالی، یہ عمران خان کے اور بزدار کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک نئی وہ چیز کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور بنتے ہیں ان کے، بالکل بنتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اگر وہ تعاون کرتے تو آج عوام کو، قوم کو اتنے برے دن نہ دیکھنے پڑتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی بے وفائی ہے، اس لیے رہبر کمیٹی میں انہوں نے نئے لوگوں کو شامل کیا ہے، نئے اتحادیوں کو شامل کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مارچ میں مارچ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مارچ کو تقریباً تمام سیاستدان اور تمام لوگ جو ہے وہ تبدیلی کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 یا 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن مین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں جو ہے نا وہ ساری تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور یہ تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے بہترین ہوگی۔ اور البتہ بس آج یہی تبصرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج جو میری اداسی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔
اور آپ کو پیار بھرا محبت بھرا بہت بہت سلام قبول ہو، اور انشاءاللہ جلدی یہ غم کے جو اندھیرے ہیں وہ نکل جائیں گے، اور جو امید کا چراغ ہے وہ جل جائے گا، اور امید کی کرن پھوٹ پڑے گی، اور امید کا سورج نکل آئے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔